السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا سے متعلق کل ہم نے یہ پڑھا کہ دعا بھی عبادت ہے۔ اب دعا کرنے کے کئی مقامات ہیں۔ آج ان میں سے ایک مقام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنا، اس ضمن میں جو حدیث مبارکہ آتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جب بندہ اللہ کے حضور نماز پڑھ کے فارغ ہو، اور خاص طور پہ فرض نماز، اور وہ بھی اگر با جماعت ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اب ایک اتنے اعلیٰ، کیونکہ دیکھیں نا، نماز جو ہے وہ تو مومن کی معراج ہے، اس کو اسپرچولی ایلیویٹ کر دیتی ہے، اس کو روحانی طور پر اونچائی کی طرف لے جاتی ہے، اس کا معراج ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب سے جڑتا ہے۔ وہ جو روحانی سلسلہ دنیا میں رہتے رہتے ٹوٹ گیا تھا، صحیح معنوں میں نماز ادا کی جائے تو وہ ایک دفعہ جڑ جاتا ہے کہ انسان بالکل تواضع کے ساتھ اپنے رب کے آگے کھڑا ہے، ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ائمہ کو، جو امام ہوں، انہیں بھی خشوع و خضوع عطا فرما، اور مقتدیوں کو بھی خشوع و خضوع عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ کہ نہ اس کے ذہن کے اوپر کوئی اور خیال ہو امام کے، سوائے اس کے کہ میں اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں، اور مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان کا ریپرزنٹیٹیو ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور پھر یہ میری اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی خشوع اور خضوع کا اہتمام کرنا چاہیے، اور انہیں بھی خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا چاہیے جو میرے مقتدی ہیں۔ تو پھر ایک نماز کا اثر ہوتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، پھر انسان جو نمازی ہوتا ہے نا، پھر اس نماز سے فراغت پا کر اس کے اندر ایک تازگی ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت میں جب دل گداز ہو، اپنے رب سے جڑا ہوا ہو، دل کی سختیاں جو ہیں وہ دور ہو گئی ہوں، کم ہو گئی ہوں، پھر اس کیفیت میں بندہ رب سے جڑتا ہے تو وہ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الدعاء اسمعو، کہ کس وقت کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوف اللیل الآخری، رات کے آخری حصے میں کی گئی دعا، اور ودبر الصلوات المکتوبات، اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا، یہ جلد قبول ہوتی۔ تو جب آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، اور سحری بھی ایک ایسی چیز ہے جو اس امت کو عطا کی گئی ہے۔ پچھلی امتوں میں سحری کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ رات کو کھا کے سو جاتے اور پھر اس کے بعد ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس امت کے لیے، آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سحری رکھی ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں نا، رات کو کھا کے بندہ سوئے تو روزہ تو پھر کوئی 20 گھنٹے کا ہو جائے، کوئی 8-9 بجے کھا کے سو گیا، 10 بجے کھا کے سو گیا، یا 12 بجے کھا کے سو گیا، اب اگلے دن 8 بجے 9 بجے تک اس نے روزہ رکھنا ہے، تو کسی کے 20 گھنٹے کا، کسی کا 24 گھنٹے کا، کسی کا 22 گھنٹے کا، لمبا، بہت لمبا روزہ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر نمازوں کا اہتمام بھی نہ رہے گا کہ بھئی کھا کے سو گئے، فجر غائب۔ تو اسی لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اہتمام اس طرح رکھا ہمارے لیے کہ ہم کھانا بھی کھا لیں، 2 کھانے کھا لیں، اور نمازوں کا اہتمام بھی ہو جائے کہ اب سحری کی ہے، اب بندہ بالکل تر و تازہ ہے کمپیریٹیولی، کہ پیٹ اگر خالی ہو۔ نیند کے اعتبار سے ہوتا ہے، لوگوں کو ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کس جگہ رہتے ہیں، کتنی جلدی سحری ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھے، اور اس کے بعد ذکر اذکار کرے، اور اگر کر سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے نا اسکیجول کیا ہے، اس کے بعد آپ کتنی محنت کر سکتے ہیں صبح عبادت میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر دن شروع ہو جائے۔ پھر نمازوں کا خیال رکھے، بھئی میں نے ظہر پڑھنی ہے، میں نے عصر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد افطاری میں اتنا ٹائم نہ لگاتے کہ مغرب بالکل آخر میں بھاگ رہے ہیں مغرب پڑھنے کے لیے، کہ بھئی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، افطاری لمبی چوڑی کرتے ہیں آدھے گھنٹے کی، اور مغرب کا وقت ہوتا ہے تھوڑا سا، اس کے اندر پھر سب بھاگ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، کرتے کراتے 5 7 8 منٹ اس میں نکل گئے، تو وہ تھوڑا سا 2 3 منٹ میں پھر مغرب جو ہے وہ اس طرح کر کے، پھر اس کے بعد اس طرح نہ کریں، تھوڑا سا انسان کھا لے، 5 10 منٹ اگر کھا لیا انسان نے، مغرب کی نماز پڑھ لے۔ اور بہتر طریقہ تو پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی دیکھیں نا، کیونکہ راتیں جو ہیں
وہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ عشاء بھی لیٹ ہے اور فجر بھی پہلے ہے، اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں پہ روزے جو ہے وہ لمبے ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ مختصر افطاری کرے کہ بھئی انسان نے پانی لے لیا، کھجور لے لیا، اس سے افطار کر لی، اس سے انف انرجی آ جاتی ہے آپ کو، اور اس کے بعد جو ہے آپ مغرب کی نماز پڑھیں، اس کے بعد کھانا کھا لیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوگا، پھر آپ جو ہے وہ تراویح کے لیے اگر جاتے ہیں تو پھر وہ معاملہ آگے یوں ہو جائے گا کہ ایک انسان ایک روٹین میں آ جائے گا نا. پھر تراویح کے بعد جب گھر آئے تھوڑی دیر کے بعد پھر سو گئے یا جو بھی معاملہ ہے، تو ایک ڈائجسٹو پروسیس آپ کا ساتھ چلتا رہتا ہے. تو اسی لیے کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلیں. یہ جو امبیلنس لائف ہم گزارتے ہیں کہ ہر چیز میں ایکسٹریم ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ روزوں کو بہترین انداز میں کر سکیں. اچھا جی، تو یہ جو روایت ہے یہ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، یہ درجہ حسن کی روایت ہے. اچھا، امام ترمذی تو اسے السنن میں کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لاتے ہیں، حدیث 3499. امام نسائی اسے سنن الکبریٰ میں لاتے ہیں، سنن نسائی میں نہیں، سنن الکبریٰ میں لاتے ہیں، اور اس میں پھر حدیث نمبر 9936. اور پھر اس کے بعد اسے مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق لاتے ہیں، حدیث 3944. امام طبرانی سے المعجم الاوسط میں لاتے ہیں. پھر مسند الشامین میں بھی آتی ہے، سنن الصغریٰ جو امام بہقی کی ہے اس میں بھی آتی ہے. اسی طرح ابن رجب نے اس کو فی جامع العلوم والحکم میں روایت کیا ہے. پھر امام منذری نے اس کو ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے. امام حجر عسقلانی نے اس کو پھر بخاری شریف کی شرح ہے نا فتح الباری، اس میں بھی اسے روایت کیا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے، اگر زیادہ جلدوں والی ہے تو اس میں ریفرنس ہے 11ویں جلد پیج 134. اینی وے، تو یہ روایت جو ہے مختلف کتب میں آتی ہے. اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے تھے، فی دبر کل صلاۃ اذا سلم، سلام پھیر کر یہ کہتے تھے. اچھا، اور مسلم شریف کی روایت میں بھی اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ کانا، یہ تو بخاری والی روایت ہوگی نا، پہلی والی جو تھی وہ بخاری کی روایت تھی، اور جو اب مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے تو اس کے بعد یوں فرماتے، کانا اذا فرغ من الصلاۃ وسلم قال، کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک تو یہ بات کرتے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تو یہ یاد بھی ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے. لہ الملک، تمام بادشاہی اسی کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں بھی اسی کی ہیں، ہر حمد و ثنا اسی کی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک یہ ہوگی بات. اچھا، پھر اس کے بعد یہ دعا ہوتی، تو یہ بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد پھر اس سے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ اللہم، اے ہمارے رب، لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. لا مانع، کوئی منع نہیں کرنے والا. لما اعطیت، جسے تو دے دے. ولا معطی، اور اسے دینے والا کوئی نہیں ہے. لما منعت، جسے تو منع کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس چیز کو تو روک دے اسے پہنچانے والا کوئی نہیں، اور جو جسے تو پہنچا دے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے میں دولت نفع نہیں دے گی.
متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی، اور کتب حدیث میں بھی آتی ہے، لیکن کیا خوبصورت ہے نا دعا کہ باری تعالیٰ جسے تو دے اس سے کوئی کچھ لے نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دے اسے کوئی کچھ دے نہیں سکتا، اور دولت مند اگر اپنی دولت پر اکڑتا ہے تو اس کی دولت اسے کوئی نفع نہیں دے گی، یہاں تک کہ اس کی دولت ایسی چیزوں میں خرچ ہو جو نفع بخش ہو۔ دیکھیں نا، ایک تو ہوتے ہیں نا صدقات اور خیرات، وہ نفع بخش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، صدقات اور خیرات میں بھی پھر اس کی کئی سچویشنز ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسروں کو دینا ہی صدقہ خیرات ہوتا ہے، نہیں، ناٹ نیسیسریلی۔ اگر آپ اپنی جان پر جو خرچ کرتے ہیں نا، اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں، اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جب ایک دفعہ صدقہ کی آپ ترغیب دے رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس 1 دینار ہے، تو آپ نے کہا پھر اس پہ تیرا اپنا حق ہے۔ اس نے کہا اور ہے، آپ نے کہا تیرے بچوں کا حق ہے، اس نے کہا اور ہے، تیری بیوی کا حق ہے، اس نے کہا اور ہے، کہا اب تیری مرضی جس پر چاہے خرچ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صدقے کی بات ہو رہی تھی، اس نے ذکر کیا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کہا تیری ذات کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری اولاد کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ تو جب تم حق ادا کرو گے تو وہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ حق کا ادا کرنا ثواب ہے، حق کا نہ ادا کرنا گناہ ہے۔ اب لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، پیسے ہوتے ہیں بیوی پہ خرچ نہیں کرتے، پیسے ہوتے ہیں ذات پہ خرچ نہیں کرتے، کروڑ پتی ہوں گے لیکن لکھ پتی سے بھی برے حال میں رہیں گے، کس کے لیے پتہ نہیں جمع جوڑ کے رکھتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح وہ بیلنس نہیں ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنے لیے وہ ایک اور نئی چپل لے لی اور وہ 20 سال پرانی چپل اگر دے دی تو وہ اسراف نہیں، اسراف نہیں ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کا کہا ہے، کیونکہ اعتدال ہونا، اب اعتدال ہے، اعتدال ہر ایک کے لیے جدا ہے۔ بھئی ایک آدمی اس کے لیے اعتدال ہے ہونڈا سیوک، ایک آدمی ہے اس کے لیے اعتدال ہے لیکسس، ایک آدمی اس کے لیے اعتدال ہے پجیرو، ایک آدمی اس کے لیے اعتدال ہے مرسڈیز۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ اعتدال ہے نا، ایک ہی اعتدال تو نہیں ہے سب کے لیے، تو بحیثیت انسان استعمال کرتا ہے چیزوں کو۔ تو خیر، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، آپ بھی اسے جو ہے اپنے معمولات میں شامل کریں، نماز کے بعد اسے پڑھا کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کیا خوبصورت دعا ہے نا۔ اچھا، پھر اللہم، اے ہمارے رب، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ عربی میں یاد نہیں ہوتی، اردو میں پڑھ لو، پنجابی میں پڑھ لو، پشتو میں پڑھ لو، سرائکی میں پڑھ لو، گجراتی میں پڑھ لو، تلگو میں پڑھ لو، تامل میں پڑھ لو، بنگالی میں پڑھ لو، جو مرضی زبان۔ دیکھو دعا جو ہے نا وہ دل کا کنیکشن ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مغالطہ لگ جاتا ہے لوگوں کو، کہتے ہیں جی عربی میں مانگیں گے تو ہوگا، نہ، تمہارا رب تو ہر زبان کا جاننے والا ہے، ہر زبان کا خالق ہے، وہ اپنے بندے کی دل کی سنتا ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پر تو اس کے نہیں ہوتے لیکن اس کی پرواز آسمانوں تک جاتی ہے۔ تو اس لیے مانگو اپنے رب سے، جس زبان میں چاہے مانگو، ضروری نہیں عربی میں مانگو۔ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہیں وہ سنت کے مطابق ان کا جو ایک اپنا مقام ہے، بے شک ان کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا، سمجھ کے مانگنا بہت بہترین عمل ہے، اس سے میں نہیں کچھ کہہ رہا۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کر پاتا، عربی تو زبان ہے نہیں نا ہر ایک کی، اردو بھی ہر ایک کی زبان نہیں ہے، اردو بھی کسی کے لیے سیکنڈ لینگویج ہے۔ آپ جب میرے درس سنتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر اردو سے کوئی اور اپنی مقامی زبان بولتے ہوں گے، پنجابی ہو گئی، پشتو ہو گئی، سندھی ہو گئی، سرائکی ہو گئی، بلوچی ہو گئی، برووی ہو گئی، گجراتی ہو گئی، جو بھی آپ کی، تامل ہو گئی، کوئی اوپر رہتا ہے بہار شہار کے علاقے میں، کوئی پنجاب میں، کوئی کشمیر میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ سنتے ہیں۔ تو بہرحال تو آپ کی جو فرسٹ لینگویج ہے، آپ جس میں کمفرٹیبل ہیں
آپ کا رب ہے، آپ کا رب ہے، تو اس اپنے رب سے اس طرح مانگو نا، ایک اپنائیت سے مانگو، اور اپنی زبان میں ایک اپنائیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ یار یہ عربی کی اتنی لمبی عبارت پڑھ دی ہے، اب مجھے کیسے یاد ہو. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو سمجھا دیا میں نے، اسی لیے تفصیل سے مطلب سمجھایا ہے تاکہ آپ کو بات یاد رہے. رب کی تعریف کرنی ہے، او میرے سونے رب ہیں، او میرے سونے رب، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری تعریف تیرے لیے، ساری کی ساری تعریف تیرے لیے، اور تو ہر چیز پہ قادر ہے. او میرے رب، او میرے سونے رب، او میرے پالنہار، میری سن لے، ہیں تو جسے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی کو اس کی دولت نفع نہ دے گی الا یہ کہ تو چاہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے رب سے مانگ رہے ہو، ادھر جو ہے نا یہ حیا نہ کرو. ہمارا مسئلہ یہ ہے، رب سے حیا کر جاتے ہیں مانگنے میں، غیر سے نہیں حیا کرتے. رب سے مانگو، وہ راستے پیدا کرے گا. تو بہرحال اس روایت کو میں نے آپ سے کہا امام بخاری نے صحیح میں روایت کیا، کتاب صفت الصلاۃ میں باب الذکر بعد الصلاۃ میں حدیث 808، اور پھر اس کو دوبارہ پلٹا کر الدعوات میں باب الدعاء بعد الصلاۃ میں لاتے ہیں. تو دو مختلف کتابوں میں، صفت الصلاۃ میں بھی اور کتاب الدعوات میں بھی، اور باب وہی قائم کیا ہے، ایک میں الذکر بعد الصلاۃ، ایک میں الدعاء بعد الصلاۃ میں، اور حدیث نمبر 5971، اور پھر کتاب القدر میں دوبارہ لاتے ہیں اور باب قائم کیا لا مانع لما اعطى اللہ، اور پھر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں باب ما یکرہ من کثرۃ السؤال وتکلف ما لا یعنیہ، اور اس میں حدیث نمبر 6862. تو بخاری شریف میں اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا، ارے یار یہ روایت ابھی تو پڑھی تھی میں نے چند صفحات پہلے. وہ یہی ہے کہ وہ مختلف بابوں میں ایک ہی روایت لاتے ہیں کہ ایک روایت سے مختلف مسائل نکلتے ہیں، تو جس مسئلے میں جو روایت آتی ہے اس کو پھر پلٹا کر لاتے ہیں. اچھا، پھر امام مسلم نے اس کو صحیح میں کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں روایت کیا ہے، باب قائم کیا الاستحباب والذکر بعد الصلاۃ وبین الصفا. اب آپ کہیں گے یہ کتاب کیا اور باب کیا، اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، بس جسٹ ان کیس. ایک تو ہے نا پوری کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح بخاری پوری کتاب ہے، اس میں پھر چھوٹی چھوٹی اور کتابیں ہیں. تو جہاں آتا ہے نا کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، تو یہ ایک کتاب انہوں نے قائم کی ہے، بڑی کتاب میں ایک چھوٹی کتاب. اس کتاب میں پھر انہوں نے چیپٹرز رکھے ہیں جن کو باب کہتے ہیں. تو یہاں جس باب میں لائیں اس کا نام ہے استحباب الذکر بعد الصلاۃ وبین الصفا. اس کے بعد امام ترمذی نے اس کو، اچھا حدیث 593، پھر امام ترمذی اس کو السنن میں لاتے ہیں، کتاب الصلاۃ عن رسول اللہ، باب ما یقول اذا اسلم من الصلاۃ، سلام پھیرنے کے بعد کیا کہنا چاہیے، حدیث 299. پھر امام ابی داؤد السنن میں لاتے ہیں کتاب الصلاۃ میں، النسائی اس کو السنن میں لاتے ہیں. اسی طرح امام احمد ابن حنبل اس کو المسند میں لاتے ہیں، ابن خزیمہ اسے الصحیح میں لاتے ہیں، اسی طرح ابن حبان بھی اس کو الصحیح میں لاتے ہیں، ابن ابی شیبہ المصنف میں لاتے ہیں، اسی طرح امام عبد الرزاق اسے اپنی مصنف میں لاتے ہیں، امام بیہقی جو ہے سنن الکبریٰ میں لاتے ہیں، اسی طرح امام طبرانی اس کو المعجم الکبیر میں لاتے ہیں. تو کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اللہ سے مانگو. اور یہ تفصیلات جو میں آپ کو دیتا ہوں نا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اتنی ساری تفصیل بتانے کی کیا ضرورت تھی، کہہ دیتے جی بخاری مسلم میں آتی ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں بخاری مسلم میں آتی ہے تو کوئی لکھتا ہے کہ بھائی کدھر آتی ہے، اس کو کدھر بتاؤ. تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اب ایک انٹرنیشنل نمبرنگ کا بڑا آج کل رجحان ہے، اور ایک جو ہے وہ نسخوں کی نمبرنگ ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ میں نے نہیں بتائی آپ کو، تو اس لیے اس کو آپ کو باب تک پہنچا دیا کہ اس باب میں تلاش کر لیں، اس باب میں آپ کو مل جائے گی. میری اور آپ کی انٹرنیشنل نمبرنگ میں فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا انہوں نے بڑا اس کو انٹرنیشنل نمبر، یہ نمبر وہ نمبر، بڑا مسئلے بنا دیے. کوئی اس میں ایسی کوئی بات ہے نہیں. اینی وے، اور پھر جو دیگر کتب حدیث ہیں اس کا نام میں آپ کے علم کے لیے لیتا ہوں تاکہ آپ کو واقفیت ہو کہ حدیث کی کون کون سی کتابیں ہیں. بار بار سنتے ہیں نا تو وہ نام یاد ہو جاتے ہیں.
کہ انسان کم سے کم اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جیسا میں نے پچھلے دنوں ایک درس دیا تو اس میں کسی نے سوال کیا کہ یہ امام ابو یعلا کون ہے، ہم نے تو ان کا نام کبھی نہیں سنا، پہلی دفعہ سن رہے ہیں آپ سے، انہوں نے بھی کوئی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں؟ تو اب انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں زندگی میں کبھی، کیونکہ انہوں نے یہی کہا نا بخاری اور مسلم بتا کے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، باقی ائمہ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو جب باقی ائمہ کا ذکر ہی نہیں کرتے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے ائمہ نے بھی کتب حدیث مرتب کی ہیں، لکھی ہیں، تالیف کی ہیں۔ تو امام ترمذی ہو گئے، امام ابی داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ، ان کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض میں نے آپ کو اور بھی نام دے دیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ریزن بھی بتا دیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے نام کیوں بتاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ کتابوں کے نام بھی دیتا رہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کون سی حدیث کی کتاب ان سے منسلک ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی نام ہوتا ہے، وہ امام بیہقی نے بھی وہی نام رکھا ہوتا ہے اپنی کتاب کا، اور کسی اور امام نے بھی اپنی کتاب کا وہی نام رکھا ہوتا ہے، تو اسی لیے نام کے ساتھ امام کا نام بھی رکھ دیا جاتا ہے تاکہ پتہ ہو کہ یہ کتاب اس والے امام سے یا اس والے محدث سے جو ہے وہ آئی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں، رمضان المبارک میں اچھی عادتوں کو اپنائیں زیادہ سے زیادہ، اور پھر رمضان کے بعد ان پر عمل کرنا کی بھی کوشش کریں، اور یہ عادت بن جائے گی نا یہاں تو انشاءاللہ بعد میں بھی چلتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔